بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، تحقیق اللہ تعالی نے بعث مقرر کر دیا بس سے تمہارے طالوت کو، ملکن امیر، صدر جنگ، کمانڈر ان چیف، طالوت کو مقرر کیا۔ اب پہلے تو ہے نا ابعث لنا نقاتل، یہ ہے اہمیت امیر کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جہاد کا نظم نہیں، جہاد کا نظم نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں۔ ایک تو پاکستان میں لشکر ابابیل، اور اب بریلوی کہتے ہیں ہم بھی جہاد کریں گے آئندہ انشاءاللہ، اس سے پہلے حلوے کے ساتھ تھا۔ بریلویوں کی تاریخ میں آپ کو شہید کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی یہ جو نیا لبیک یا رسول اللہ والے مشرک ہیں، انہوں نے کہا ہم جہاد کریں گے، تو ابھی آئندہ بریلویوں کا پروگرام ہے، لیکن شیطان نے کہا پترو ادھر کیوں جاتے ہو، ادھر آؤ الیکشن میں، جہاد کا راستہ نہ لینا، وہ ذرا مشکل ہے۔ تو خیر، اور ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے نورانی کو دیکھا تھا، نورانی، شاہ احمد نورانی، اس کی تقریر سنی۔ اس وقت اس نے کہا کہ ہم سنی لوگ ہر جگہ پہ جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں ہم جہاد کر رہے ہیں، فلسطین میں ہم، حالانکہ وہ سنی لوگ پشاور تک بھی کبھی نہیں گئے تھے، وہ جو سنی لوگ تھا شاہ احمد نورانی۔ تو اسی طرح ایک جیش محمد ہے جس کا امیر بنا اور آج کل تعویذوں کا اڈا کھول کے بیٹھا ہے، لوگوں کو تعویذ دے رہا ہے۔ تو یہی تعویذ کشمیر میں مودی پہ کوئی پھینک دو، یہ عجیب تعویذ ہے کہ پاکستان کی لڑکیوں پہ چلتے ہیں، مودی پہ کوئی تعویذ نہیں چلتا، جو بائیڈن پہ، ٹرمپ جیسے شیطان پہ بھی کوئی نہ جین چڑھا نہ تعویذ چڑھا، یہ سارے تعویذوں والے ادھر بیٹھے رہ گئے۔ تو اسی طرح اور ہیں جہاد کے نام پہ چندے، لیکن عملی کام کوئی بھی نہیں۔ تو ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جہاد کا نظم نہیں ہو رہا ہے۔ یبعثون علی نیاتہم، یبعثون علی نیاتہم ہو رہا ہے، لیکن نظم نہیں۔ امیر کا ہونا ضروری ہے، شرائط میں ہے جو اصل جہاد ہے۔ امیر مقرر ہو گیا، اب قابلیت امیر، اہمیت کے بعد قابلیت ہے۔ دو قومیں چل رہی تھی بنی اسرائیل میں، آپ بولتے نہیں تو کئی بزرگ سوئے بھی بیٹھے ہیں، ہاں یہ کیا جہاد کریں گے۔ دو قومیں تھی بنی اسرائیل میں، اے ذرا توجہ سے سننا۔ ایک قوم تھی صاحبزادگان کی، دوسری قوم تھی شہزادگان کی۔ صاحبزادگان اور دوسرے شہزادگان، صاحبزادے مولویوں کی اولاد، پیروں کی اولاد، انبیاء کی اولاد، سادات تھے، سادات، اور دوسرے کون تھے؟ شہزادگان، سلطنت، بادشاہ۔ بنی اسرائیل میں دونوں چیزیں رہی، نبوت بھی سلطنت بھی۔ دوسری قوم تھی شہزادگان کی۔ اب یہ جو طالوت تھے یہ صاحبزادگان میں سے بھی نہیں تھے، شہزادگان میں سے بھی نہیں تھے،
اور یہودیوں میں یہ چیز تھی کہ عہدہ ہمیشہ صاحبزادے کو دیا جائے گا یا شہزادے کو. یہ کس کے مذہب میں تھا؟ اونچے ذرا تھوڑا سا اونچے بولیں. کس کا تھا؟ کہ امیر یا شہزادہ بنے گا یا صاحب زادہ. یہ یہودیوں کا نظریہ ہے. یہودیوں سے شیعہ میں آیا. شیعہ نے یہی لیا. انہوں نے کہا دیکھو ابو بکر خاندان رسول سے نہیں، علی خاندان رسول سے ہے، لہذا خلافت حق علی کا ہے، اس لیے کہ وہ خاندان رسول سے ہے حضرت علی. یہ یہودیوں والی وہی ذہن آیا کس میں؟ شیعہ میں. شیعہ سے آگے شیعہ کا جو نیا ماڈل ہے اور جدید ماڈل وہ رضا خانی ہے. نیا ایڈیشن، شیعت کا نیا ایڈیشن، وہ نیا ماڈل رضا خانی. رضا خانیوں میں یہی چیز چلی. پیر کے بعد پیر دا پتر. خلیفہ کون بنے گا؟ پیر کا پتر، بیٹا. اسی میں چلے گی جی. اس کو خلافت مل گئی. یہ بریلویوں میں رہی. پھر یہ چیز آ گئی دیوبندیوں میں. دیوبندیوں میں مولوی مرا، پیچھے صاحبزادہ چاہے ڈنگر بھی ہے، جتنا بڑا بیل ہے، جاہل ہے، اس کو بابے کی مسند نشینی اور خلیفہ مجاز اور وہ مل گیا. اب یہ رسم آ گئی اشاعتیوں میں. چلی کہاں سے تھی؟ اونچے بولو اونچے. کس میں تھی؟ یہودیوں سے. یہودیوں سے کنورٹ ہوئی شیعوں میں. شیعوں سے آئی بریلویوں میں. بریلویوں سے آئی دیوبندیوں میں. اور اب یہ مرض آ گئی تمہارے اندر. جہاں پر بھی یہ کون ہے جی؟ صاحبزادہ ہے. صاحبزادہ. اچھا چاہے بالکل الو کا الو جاہل ہو، ہاں اگر کوئی صاحبزادہ اس قابل ہو، لائق ہو، تو اس پہ اعتراض نہیں ہے. حضرت حسن بھی صاحبزادے تھے، حضرت علی کے بعد جانشین بنے، لیکن لیاقت تو ہو نا. خلف من بعدہم خلف. تو آج یہی چیز لے ڈوبی. کوئی جناب کپڑا فروش حاجی صاحب ہے، اس کو اتنا بڑا مرکز دے دیا. کوئی وہ ہے کہ لباس مسلمانوں والا نہیں پہن سکتے، حرکات ساری ڈانسروں والی، ان کو جماعت کی باغ ڈور دے دو جی. یہ کون ہے؟ صاحبزادگان. اور یہ جب صاحبزادوں کے اندر آئی اور صاحبزادے بھی بالکل ان پڑھ چٹے جاہل. اب ان صاحبزادوں نے کیا کہا کہ خبردار، جس چیز کا ہمارا مطالعہ نہیں نا، تم نے بھی وہ نہیں کرنا. اگر کسی نے مطالعہ کر لیا اس کتاب کا جس کتاب کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا، تو وہ جماعت سے خارج ہے. اس لیے ہمارے پاس جو علم ہے نا لدنی، یہ لدنی علم کافی ہے. اور جاہل اتنے، ان کی تقریریں سنو. یہ حضروں میں ایک مولوی تھا ازہری، تو وہ اس اور ہمارا مقابلہ ہو گیا. وہ جمعے میں ہماری تردید کرتا. ہم پورا ہفتہ درس لاؤڈ سپیکر اس کی مسجد کی طرف رکھا ہوا تھا. رات کو 1 گھنٹہ درس ہوتا. اور ایک جمعے پہ کہتا ہے مقتدیوں کو اس نے سکھایا ہوا، میں جو بھی کہوں تم نے کہنا ہے بے شک. تو اس نے کہا دیکھو جی، مولوی صاحب نے ہمیں مشرک کہا، ہم مشرک ہیں. صاحب نے کہا بے شک. تو یہ ایسے ایسے للو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں بالکل فارغ. اسلام میں لیاقتیں، قابلیتیں. اب دیکھیں خاندان رسول حضرت عباس موجود تھے، آپ کے چچا عباس، اور آپ نے خود فرمایا کہ چچا جو ہے
یہ باپ کی طرح ہے، سنوا بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت علی المرتضی ہیں، سب ہیں، لیکن پیغمبر نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، حضرت اپنے چچا کو بھی نہیں کھڑا کیا، اور پیغمبر کریم نے اسی چیز کو مٹایا کہ شہزادگی یا صاحبزادگی یا خاندانی طور پہ قرب یہ اہلیت یہ نہیں ہے، اہلیت اور قابلیت وہ جو معیار پورا اترے گا وہ امام بھی بنے گا، امیر بھی بنے گا۔ اس لیے آپ بھی خیال رکھو، باقی جو لائق جانشین ہے ہم کہتے ہیں یہ صاحبزادوں کے خلاف ہے۔ کیوں صاحبزادوں کے ہم کیوں خلاف ہیں بھائی؟ ہمیں تو صاحبزادوں سے اس لحاظ سے محبت ہے کہ یہ ہمارے شیوخ کی اولاد ہے۔ اگر یہ صاحبزادے بن کے رہیں اور دین کو خراب نہ کریں تو یہ تو شیوخ کی نسبت ہے، اور اس نسبت سے قدرتی پیار ہوتا ہے، لیکن اب یہ چوہوں کی طرح دین کو کاٹنے لگ گئے، اور تو پھر جب اس طرح صاحبزادے بگڑ جائیں تو انہو لیس من اہلک بھی قرآن نے سبق دی ہے، انہو عمل غیر صالح، وہ بھی صاحبزادہ تھا۔ اب دیکھو انہوں نے کہا قالو انا یکون لہ الملک، کیسے ہوگا واسطے اس کے الملک عمارت علینا ہم پر، ونحن احق بالملک اور ہم ہیں زیادہ حقدار ملک کے، آئی صاحبزادگی ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ، مقبولیت زیادہ، نسب عالی، ہمارے باپ دادے نے محنت کی، میرا دادا فلانا نانا فلانا، یہ احق بالملک من ہو، اس طالوت کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ بلم یؤتا سعۃ من المال، نہیں دیا گیا کیونکہ طالوت نہیں دیا گیا وسعت مال سے۔ ایک عبارت ہے علامہ ابن جریر کی، لیس فی بیت النبوت ولا فی المملکت، کہاں ہے؟ ہاں یہ ذرا دیکھنا، ساتھ ملانی ہے، لیسا فی بیت النبوت، یہ جو بزرگ تھے طالوت یہ بیت نبوت یعنی صاحبزادے بھی نہیں تھے، ولا فی المملکہ یہ شہزادے بھی نہیں تھے، از ابن جریر، اور یہی وجہ تھی انہوں نے کہا اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، بھی غریب۔ قال، جواب اول فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے منتخب کیا اس کو اوپر تمہارے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بڑھایا اللہ نے اس کو بسطۃ فی العلم والجسم، قوت علم میں، والجسم میں، اور جسم میں۔ اس کے دو معنی ہیں، فی العلم، علم سے مراد ہے سیاست، جسم سے مراد ہے بہادری، جسم سے مراد ہے وہ موٹا ہے، جسم میں قوت ہے یعنی بہادر ہے، کہ وہاں پر جو امیر ہوتا نا تو جنگ میں سب سے آگے امیر ہوتا تھا۔ آج جہاد نہیں ہو رہا، نہیں تو کام پتہ چل جاتا، قوت میں سب سے آگے کیا ہوتا؟ امیر۔ اور آج جو لوگ امراء بننے کے چکر میں ہیں ان کو 6 مرید چارپائی سے اٹھاتی ہیں، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے، توازن۔ اور جو امیر تھا پہلے
امیر سب سے لشکر میں آگے ہوتا اور پھر انفرادی مقابلے ہوتے. ادھر سے پہلوان آتا, ادھر سے نکلتا. حضرت خالد ایک میدان میں کھڑے ہوئے, للکارا تو وہاں سے عیسائیوں کا ایک پہلوان نکلا, بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بڑا. اب مقابلہ شروع ہوا. حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب تلوار ماری تو حضرت خالد کی تلوار ٹوٹ گئی. اس کے پاس تلواریں تھیں. اب میدان میں مناظرہ ہو رہا تھا, اب مقابلہ, تو اب مسئلہ بنا کہ حضرت خالد کی تلوار بھی گئی اور وہ سارے عیسائی اردا گرد تھے فوج. تو حضرت خالد نے تلوار پھینک دی اور اس پہلوان کو یوں اپنے بازوؤں میں گھیر لیا, یوں گھیر کے اپنے بازوؤں کا دائرہ تنگ کرتے گئے. اس نے بڑی کوشش کی ہلنے کی, لیکن خالد نے کہا اب ذرا ٹھہر. سب دیکھ رہے تھے, ادھر مسلمان مجاہد, ادھر عیسائی شیاطین. تو مورخین لکھتے ہیں حضرت خالد اپنا گھیرا تنگ کرتے گئے, اس کی زبان نکل آئی اور جب 2 جھٹکے دیے تو اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ گیا پہلوان کی, اور اس کو ایسے کر کے پھینکا. سارے عیسائی حیران رہ گئے کہ یہ ان کا بڑا پہلوان تھا, امیر اس طرح ہونا چاہیے. تلواریں گئی, تلوار ٹوٹ گئی, لیکن اپنے بازوؤں کی قوت میں اس کا پورا پنجرا توڑ کے رکھ دیا. یہ اسی لیے حضرت خالد کے جہاں آواز پڑ جاتی تھی نا, خالد بن ولید آ گیا, تو وہاں خالد کا نام بھی عیسائی فارسیوں کے چھکے چھڑا دیتا, ان کے لڑنے کے حوصلے ہی ختم ہو جاتے, صرف نام ہی پڑ جاتا. تو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید, یہ ایک علاقہ تھا تبوک کے قریب, بڑے ٹیلے تھے, وہاں پر جانا بھی بڑا مشکل تھا, اور وہاں کا ایک حاکم تھا. تو تبوک کی جنگ میں رومی تو نہیں آئے, لیکن وہاں یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد کو بھیجا کہ فلاں جو حاکم ہے اس کو بلا کے لاؤ, اگر نہ آئے تو گرفتار کر کے لاؤ. تو وہاں بہت سارے اور کام بھی ہوئے تبوک کی جنگ میں. تو حضرت خالد گئے, وہ بڑے ٹیلوں کا ایریا تھا, اور اس حاکم بڑا بدماش تھا. پہلے اس کو پیغام بھیجا گیا, وہ نہیں آیا. اس نے کہا یہ کون ہوتے ہیں, میری بادشاہی ہے, ادھر تو آتے آتے آدمی مر جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید گئے, 7 چند سواروں کو لے کر اس کے قلعہ کے قریب چھپ کے بیٹھ گئے. رات کو وہ نکلتا تھا شکار کے لیے, چاندنی رات تھی, شکار پہ نکلا اور پہلوان بھی بڑا تھا. حضرت خالد اس کے پیچھے چلے. جب آگے گیا شکار پہ, انہوں نے اپنا گھوڑا چھوڑا, چھلانگ لگا کے اس کے گھوڑے کے اوپر چڑھے. اس کے پیچھے وہ جو ان کا بادشاہ بنا ہوا تھا, اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا آپ بولنا نہیں تو سر تن سے جدا ہوگا. تو ساری اس کی فوج پیچھے رہ گئی. اسی کے گھوڑے کو خالد بن ولید اپنے ساتھ لے آئے, اس کو بھی نبی پاک کے سامنے آ کے بٹھا دیا, اے بیٹھے. تو اب اندازہ کریں آج اسلام کا کیا نقشہ ہے, ادھر لوٹ ہے ادھر بستر ہے. پیغمبر کریم نے مجاہد تیار کیے, مجاور نہیں, سوپر چوپڑ نہیں. گھوڑا بھی اس کا اسی کے قلعہ سے, اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اس کو ایسا جرگہ مال بنایا کہ وہ ہل ہی نہیں سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تو ایک خالد ہے, صحابہ میں ہر آدمی خالد تھا. ان کا جوش, ان کا جذبہ یہ فارسیوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ عرب کے یہ انسان نہیں ہے, جنات ہے.
ان کو کہتے تھے جنات تھے. فارسی ایک دفعہ بھاگ گئے ایک قلعہ میں, پلیں توڑ دی, دریا تھا. انہوں نے کہا اب ہم بڑے آرام سے جا رہیں گے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے, ساری پلیں شلیں نہیں تھی, دریا کا پانی بڑا تیز تھا. تو ایک مجاہد کھڑا ہوا کہ اللہم انا فی سبیلک, ہیں یا اللہ ہم تیرے راستے میں. تو اور تو قادر ہے, بسم اللہ, گھوڑا دریا میں, بسم اللہ پڑھ کے گھوڑا دریا میں. اب اس نے ڈالا تو سب نے ڈال دیے, سارے گھوڑے دریا میں. فارسی ادھر دیکھ رہے تھے اپنے قلعوں کی چھت پہ چڑھ کے, وہ ایک دوسرے یار یہ کیا ہو گیا, تو بس دریا بھی ان کو نہیں روک سکا. تو سارے گھوڑے انہوں دریا میں ڈال کے دریا عبور کر کے اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو بعد میں صحابی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہم اگر پلیں بناتے تو بہت وقت لگ جاتا اور ہماری فتوحات لیٹ ہو جاتی, اس لیے پلوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایسے مسئلہ نہیں. صحابہ آپ نے ایسی فوج تیار کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ملا جو نبی کی سیرت بیان کرتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ صوفیوں والی سیرت اور پیروں والی سیرت, اور خصوصاً یہ جو ہمارے دوست بزرگ ہیں ان میں تو الاخری دیکھو جسم فی العلم والجسم, علم سیاست کا, ملکی انتظام فوج کو سنبھالنا, والجسم اور بہادری میں اللہ نے طاقت دی. مقصد کیا ہے؟ امیر کے لیے, خلیفہ کے لیے دو رکن ہے قابلیت کے, ایک علم مضبوط ہو, دوسرا بہادر ہو. سمجھے؟ اور ہم کہتے ہیں یہ دونوں شانیں ابو بکر صدیق میں سب سے بڑھ کے, علم بھی بہادری بھی, علم بھی بہادری بھی. اہل تشیع نے اپنا زہر گھولنے کے لیے بہت ساری جھوٹی روایات مشہور کر رکھی ہیں جو نادانستہ طور پہ سنی خطیب بھی بیان کرتا ہے. ان میں ایک یہ گھڑی انا باب العلم مدینۃ العلم بعلی بابها, سنتے رہتے ہو, میرا جھوٹ ہے. سنیوں نے پھر اس کا آگے جا کے مقابلہ کیا کہ انا مدینۃ العلم بعلی بابها ابو بکر سقفها, وہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے. یہ جو سند ہے امام ابن جوزی نے موضوعات میں اس کی 5 سندیں جمع کر کے اس پر محققانہ تبصرہ کر دیا ہے. لہذا اصل بات یہی تھی, آپ سادے ہیں, شیعہ بہت ہوشیار ہیں. انہوں نے جب دیکھا بسطتاً فی العلم والجسم کہ لیاقت اور قابلیت جو خلافت کی ہے, نسب نہیں, شہزادگی نہیں, بلکہ علم اور بہادری ہے, یہ قابلیت ہے, تو انہوں نے روایتیں جمع کرنی شروع کر دی اور تمہارے اندر بھی مشہور کر دیا. خطیب جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہے کیا اشجاع علی یا اقضاہم یا اشجاہم, دونوں پڑھتے ہیں اشجاہم, اور پھر مشہور کیا شاہ مرداں, شاہ مرداں, اور خیبر کا واقعہ وہ مشہور کیا. حالانکہ اسلام میں صرف خیبر پتہ ہوا ہے, یہ خیبر کا ایک قلعہ تھا جس میں مرحب تھا.
6 قلعے اور بھی تھے، وہ بھی فتح ہوئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. اور یہ شیعہ شرارت صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اشجع بھی علی ہے، عالم بھی علی ہے، اس لیے جھوٹی روایتوں کی بھرمار گھڑی گئی اور اس پراپاگنڈا کو بڑے طریق سے مشہور کیا گیا. یاد رکھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، 20 سندوں سے حدیث موجود ہے، آپ نے خود فرمایا کہ من اشجع الناس، مجمع عام میں پوچھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو انہوں نے کہا، خود جواب دیا کہ اشجع الناس ابو بکر. اشجع الناس کون ہے؟ ابو بکر. ابو بکر. آگے پھر بیان کیا کہ بدر کی رات کا واقعہ دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ آپ کا جو عریش تھا، خیمہ، اس کی چوکیداری کا مسئلہ آیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون پہرا دے گا؟ تو فرماتے ہم سب ڈر گئے کہ سارے مشرکین کے ادھر زور ہونا ہے اور اگر کوتاہی ہو گئی تو کیا بنے گا. جاء ابو بکر شاہرا، ابو بکر صدیق آئے تلوار ہلاتے ہوئے اور فرمایا کہ چھوڑ دو، پیغمبر کے خیمے کا میں اکیلا پہرا دوں گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ ہے اشجع الناس. دوسرا، آپ کی زندگی کا مشکل ترین سفر ہجرت ہے. تو سفر ہجرت میں حضرت علی کا آپ نے انتخاب نہیں کیا، سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا. مشکل ترین سفر. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اشجع الناس ابو بکر. پھر اللہ نے بھی یہی ثابت کیا کہ سفر ہجرت میں غار کے دہانے پہ مشرکہ پہنچے اور وہاں ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا فکر نہیں ہوا. وہاں پر لا تحزن ان اللہ معنا کا لفظ بتاتا ہے کہ ابو بکر کو پیغمبر کی فکر تھی، اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہوا. تو اس سے بڑا اشجاع کون ہو سکتا ہے؟ تو اشجع الناس ابو بکر. ہم نے خندق دیکھی، یہ ایک ایسی بات ہے جو اکثر مورخین نے نہیں لکھی، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. وہاں خندق آج بھی جاؤ تو جہاں خندق احزاب کی جنگ تھی وہاں پر 7 مسجدیں بنی ہیں. وہ جو مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ کمانڈروں کی جگہ ہیں، جو جنگ کے کمانڈر تھے صحابہ میں. ان میں دشمن کے سینے میں بالکل سامنے مسجد ابو بکر ہے اور مسجد عمر ہے. اور حضرت علی، مسجد علی، ہم تو سب صحابہ کا احترام کرنے والے ہی، ورنہ ہم دوسرا ذہن کفریہ رکھتے تو اس پہ کئی تان نکل سکتے. حضرت علی کا جو ڈیرا ہے پیچھے پہاڑ کے کونے میں، اور دشمن کے سامنے جو کمانڈر ہیں وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ڈیرا ان کے ساتھ سامنے دوسری سائڈ پہ ہے، اور حضرت علی کا پیچھے پہاڑ کے کونے میں وہاں مسجد علی ہے. حضرت علی کی وہاں ڈیوٹی تھی. تو جنگوں میں بھی ابو بکر و عمر یہ سب سے آگے رہے، اور امن میں بھی سب سے آگے رہے. علم تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ علم میں سب صحابہ کا بیان ہے کہ ابو بکر اعلمنا، ہم سب سے بڑا عالم، اس میں تفضیل ہے. پھر میں نے ذکر کیا وراثت کا مسئلہ، نماز، یہ بڑے علم کے شعبے مشکل ترین. وراثت بھی ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کیا، امامت بھی ابو بکر صدیق کو دی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعلم الصحابہ بھی ابو بکر ہے،
اشجع الصحابہ بھی ابو بکر ہے، اور یہی قرآن نے اللہ نے جب خلیفہ منتخب کیا آدم تو علم آدم، علم کو قابلیت میں رکھا، اور جہاں پیغمبر نے جب نیابت مقرر کی تو بسطتاً فی العلم والجسم، تو اس سے قابلیت خلافت، قابلیت امارت یہ ظاہر ہو گئی، علم اور جسم میں مضبوط ہو۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ ہمارے پنجاب کے عہدوں کے بھوکے اور عہدوں کے پیچھے جہاد کر رہے ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں، ان کو اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ امارت کس کا حق ہے؟ فی العلم والجسم، اور جس نے نامیر کا نام کبھی نہ سنا ہو، جسم کی یہ حالت ہو کہ روٹی کا وزن نہ اٹھا سکتا ہو، تو ایسی نااہلی کے باوجود عمارت کی تمنا یہ دین کا نقصان نہیں۔ واللہ یعطی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے ملکہ بادشاہی اپنی، ملک اپنا جس کو چاہے۔ یہ بھی جواب ہے، یہ تیسرا جواب ہے، 3 جواب دیے۔ اعتراض تھا صاحبزادہ بھی نہیں شہزادہ بھی نہیں، لہذا یہ امیر نہیں بن سکتا۔ پہلا جواب اللہ نے اس کو منتخب کیا۔ انتخاب الہی پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ دوسرا جواب اہلیت ہے اس میں، علم، شجاعت۔ تیسرا جواب واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہے اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ 3 جواب دیے۔ اللہ واسع علیم، واسع لم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس مال وسیع نہیں، پر میں اللہ واسع ہے۔ علیم، تو جب اللہ واسع وہ مال کی کمی پوری کر دے گا۔ علیم، لیاقت کو جاننے والا ہے کہ کون اس قابل ہے کون نہیں، رہ گیا مال کی کمی تو اللہ پوری کر دے گا۔